بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کا موسم چل رہا ہے، دسمبر کی سخت وقتہ سردی جو ہے اس وقت سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ سردی کی وجہ سے موومنٹ کم ہو جاتی ہیں، کچھ خبریں بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ پاکستان میں ویسے بھی اسٹیٹس کو کی بیماری ہے، لیکن سرد ہونے کی وجہ سے کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، لیکن بین الاقوامی طور پہ کچھ خبریں گرم ہیں، چونکہ بین الاقوامی طور پہ دنیا میں بہت سے موسم بہت سی جگہوں پہ چل رہے ہیں۔ یورپ میں بھی بہت برف باری ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی برف باری ہو رہی ہے، ہر جگہ ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے۔ چونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو ٹھنڈ تو ہونی ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک بہت بڑی آفر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے وار کے اوپر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اچھی آفر ہے، چونکہ یوکرین کی جب سے وار شروع ہوئی ہے، رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر کے وہاں پہ پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ پوری دنیا کے اندر ایک اکنامک کرائسس آیا، گیس کا شارٹیج آئی، پٹرول کی آئی، مہنگائی کی، ہر معاملے میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک اکنامک کرنچ آ گیا، بیکاز کہ یوکرین کی وار ہو گئی۔ وار کی وجہ سے وہاں پہ سارے ملکوں کی جو رسد اور طلب تھی اس میں امبیلنس ہو گیا۔ اب چونکہ 7-8 ماہ کی جنگ ہو گئی ہے، 9 ماہ کی، اب رشیا نے آفر کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، یوکرین کی وار کو ختم کیا جائے تاکہ دنیا نارملائز ہو جائے۔ لیکن یوکرین نے اس کی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہاں پہ ایک کانفرنس کر رہا ہے جس میں امریکہ کے اتحادی اور یورپین ملکوں کا بلاک جو ہے اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے پوٹن صاحب کی جو آفر ہے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا، چونکہ گیم جو ہے وہ ابھی پرانی ہے۔ چونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ یوکرین کو جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بنائے اور نیٹو کی فوج جو ہے وہ یوکرین میں جائے تاکہ وہ رشیا کے اوپر جو ہے انفلوئنس کر سکے، رشیا کو کنٹرول کر سکے۔ رشیا کی یہ خواہش تھی کہ جو ہے امریکہ اور امریکہ کی جو اور دوسری ملکوں کی ریاستیں، دوست ممالک ہیں، نیٹو ہے، وہ وہاں پہ نہ آئیں، چونکہ اس سے امریکہ کو رشیا کی جو اوپر انفلوئنس کرنے یا اس کی جاسوسی کرنے یا اس کے وہاں پہ بیس کیمپ لے کر وہاں پہ کچھ موومنٹ کرنے کا امریکہ کا ارادہ تھا، وہ رشیا نے ناکام بنا دیا۔ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر کے اس طرح سے آج جو پوٹن صاحب نے مذاکرات کی آفر دی ہے وہ یہی ہوگی کہ وہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ممبر نہ بنے، جس سے رشیا کو سکون ہے، فائدہ ہے، امریکہ کو ممبر بنانے پر فائدہ ہے، چونکہ امریکہ اور رشیا اور چائنا ورلڈ پاورز ہیں، سپر پاورز ہیں۔ ان کے جو ہیں ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بڑے باریک اور بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ ان کے اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، یہ ایک دوسرے ملک تمام دنیا کو اسلحہ بھی بیچتے ہیں، لہٰذا وہ جان کر ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ جنگیں ہوں، اسلحہ بکیں اور ایک دوسرے کے مفاد کو زد پہنچائیں۔ امریکہ رشیا کے مفاد کو زد پہنچانا چاہتا ہے، رشیا امریکہ کے مفاد کو چینج کرنا چاہتا ہے، چائنا اپنا مفاد دیکھتا ہے، لہٰذا دوسری دنیا کے جو غریب ملک ہیں وہ اس کو تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ دوسری خبر ایک اچھی آئی ہے کہ رشیا کے آفیشلز نے پاکستان کو سستی گیس خریدنے کی آفر کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں، رشیا چاہتا ہے کہ پائپ لائن کے ذریعے، ایران کے ذریعے گیس پاکستان پہنچائی جائے۔ پاکستان میں چونکہ سردیوں میں گیس کی شدید شارٹیج ہو جاتی ہے، بالکل کمرشل یوز کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی ہے اور گھروں میں بھی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے، لہٰذا پاکستان میں گیس کا کرائسس چل رہا ہے۔ اگر حکومت پاکستان رشیا کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی، لانگ ٹرم پلاننگ ہے، لیکن اس پلاننگ کا اگر آج آغاز کر دیا جائے تو آنے والے چند سالوں میں اس سے فائدہ اور سہولت لی جا سکتی ہے، عوام کو سہولت دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان نے اس کے اوپر پاکستان کی حکومتوں نے اگر اس ایشو کو ٹیک اپ نہ کیا تو اس سے عوام کو بڑی شدید اور کاروباری طور پہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ خبر جو ہے وہ طالبان کی ہے۔ طالبان جب سے امریکہ رشیا افغانستان سے گیا وہاں پہ پیس نہیں آ رہا، وہاں پہ سکون نہیں ہے۔ طالبان لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اپنے قوانین کا نفاذ کر رہے ہیں، اپنے ملک کی ویلفیئر کے لیے مختلف قسم کے آرڈر کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو آرڈر کیا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ تمام NGOs اور UNO اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے مڈل ایسٹ میں یہ قانون پہلے سے موجود ہے لیکن وہاں کسی نے کنڈیم نہیں کیا۔ اب افغانستان میں یہ ایشو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے کہ
تو اس پہ وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، اور اس پہ وہاں کے جو این جی اوز ہیں جو کہ افغانستان میں کام کر رہی ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ، انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا اور اس کو کہا ہے کہ یہ قانون واپس ہونا چاہیے، چونکہ طالبان ہے، طالبان کا اپنا طرز حکومت ہوتا ہے، اسلامی حکومت ہے، یہی طرز حکومت سعودی عرب، مسقط، عمان، یو اے ای سب جگہ پہ لاگو ہے، لیکن وہاں پہ تو دنیا کے لوگ زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ اب پاکستان آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بارے میں پی ٹی آئی کا موقع وہی پرانا ہے، وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہائی کورٹ سے اسٹے ہو گیا ہوا ہے، 11 جنوری کی ڈیٹ فکس ہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے کر اس مسئلے کو حل کر لیں گے، جبکہ پی ڈی ایم کی جماعت چاہتی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہوں، چونکہ اصل مسئلہ پی ڈی ایم کا ہے۔ پی ڈی ایم چاہتا ہے کہ ان کا اقتدار کو طول ملتی رہے، جبکہ وہ الیکشن کی طرف سے بالکل بھاگ رہے ہیں، الیکشن نہیں کروانا چاہتے، جبکہ پاکستان کی اس وقت ضرورت الیکشن ہی ہے۔ الیکشن ہونے سے ہی پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی، ورنہ یہ دوسرے جو طوفان آ رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان، انفلیشن، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈالر کی اونچی اڑان، اور سونا بھی بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بڑے گہرے اثرات پڑ رہے ہیں۔ وہ غربت کی جو لکیر ہے وہ بہت زیادہ نیچے ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ عوام جو ہیں غربت کے نیچے پس رہے ہیں، غربت کی چکی میں۔ باقی خبریں بڑی ٹھنڈی ہیں۔ کراچی سے خبر آئی ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام جو ونگز ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ادارے متحرک ہو گئے ہیں، وہ پھر ایک نئی چال چل رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا اونچ نیچ کرنے کے لیے وہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے اس وقت تقریباً 3 ونگ ہیں، ایک وہ ہے جو اس وقت حکومت کا اتحادی ہے، ایک وہ دوسرا ونگ ہے جو پاکستان کے نام سے ہے، اور تیسرا ونگ جو پرانا ہے جو الطاف بھائی کا گروپ تھا، فاروق عبدالستار کا۔ گورنر سندھ جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک خبر ہے، اچھی خبر نہیں ہے۔ پاکستان میں لسانی اور چھوٹی علاقائی اور چھوٹی جماعتوں کی سیاست جو ہے یہ پاکستان کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور اس سے کرپشن اور دیگر معاملات میں بڑھتے ہیں، اور یہ حکومت بنانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پارٹی کو جان کر جو ہے نا مینج کر کے اکثریت نہیں دی جاتی، پھر ان کو چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سپورٹ کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے اور کمزور حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ آپ نے پچھلی رجیم عمران خان کے رجیم میں بھی دیکھا کہ کمزور حکومت بنائی گئی تھی، اور اب یہ موجودہ حکومت جو رجیم چینج کرنے کے بعد آئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ کمزور حکومت ہے، اور کمزور حکومت کی وجہ سے حکومت کا کوئی کام بھی پائیدار نہیں ہے، بلکہ کرپشن اور خرچے بڑھ رہے ہیں، کوئی پروگریس اور پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر اور ہے کہ رمیز راجہ کو پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے بڑا ہی ظلم کیا ہے۔ پی سی بی، رمیز راجہ ایک پروفیشنل اور قابل آدمی تھے جنہوں نے بڑی ساری زندگی کرکٹ کھیل لیا، ان کا تجربہ بڑا لاجواب تھا، لیکن انہوں نے نجم سیٹھی کو لا کے بٹھا دیا۔ نجم سیٹھی کا کرکٹ کے معاملے میں کوئی تجربہ نہیں ہے، لوٹ مار اور کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ چونکہ جرنلسٹ کا روپ دھارے میں ہیں اور جرنلسٹ کی حیثیت سے اپنی پوزیشن کو مس یوز کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو پی سی بی کا چیئرمین لگا کے پورے بورڈ کا قانون بدل دیا، جو کہ بہت ہی حیران کر دینے والی اور تکلیف دینے والی بات ہے۔ صرف سپریم کورٹ ہی اس معاملے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے، بصورت دیگر تو یہ جو ہے کرپشن کے نام پہ کرتے رہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلے ہی حکومت نے ادارے تباہ کر دیے ہوئے ہیں، نیب کا ادارہ ختم ہے، ایف آئی اے ختم ہے، پی سی بی ختم ہے، ایف بی آر کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کی پوزیشن کمزور ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں۔ شاید یہ بیرونی طاقتیں جو ہیں پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں، اور ہمارے سیاستدان ان کو مل کر ان کی راہ ہموار کر دیتے ہیں، جس سے عام آدمی کا جینا اور پاکستان کی ترقی کا گراف نیچے گر جاتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ساتھ نیوکلیر ملک ہے، بڑی پوٹینشل ہے، لیکن کیا کریں پاکستان کے سیاستدان اور حکمران اس کو بالکل جو ہے نا دوسری طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے نام پر جو ہے مال بناتے ہیں۔ مال بنانے کی روش پتہ نہیں کیوں اتنا بڑھ گئی ہے، یہ آخر انہوں نے کہاں لے کے جانا ہے؟ پاکستان کا راستہ کھولنے کے لیے سنسیریٹی اور اعلیٰ قیادت چاہیے۔ وہ ایک الیکشن ہو جائیں تو شاید الیکشن کے بعد یہ سہولت اور یہ عوام کو یہ سہولت میسر آ جائیں، لیکن کیا کریں، ابھی اس وقت پاکستان میں جو ہے الیکشن سے حکومت بھاگ رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آج ہی کا واقعہ ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے، جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے درخواست دے کر وہ الیکشن ملتوی کروا دیے ہیں، چونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی جیت جائے گی تو پی ٹی آئی کا میئر آ جائے گا تو ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی،
اور انہوں نے سو کالڈ پریٹیسٹ کے بہانوں کی بنیاد پر اس کو وہاں کے الیکشن ملتوی کروا دیے ہیں کہ یونین کونسل میں اضافہ ہو گیا، آبادی میں اضافہ ہو گیا، یونین کونسل بڑھ گئے ہیں، لہٰذا اس کی دوبارہ اس پہ کام کرنا پڑے گا، اور الیکشن کمیشن تو ان کا خاص ان کا ساتھی ہے، اور انہوں نے الیکشن ملتوی کر کے عوام کو ایک مایوس کر دیا ہے کہ اب کہیں پہ بھی چھوٹا بلدیاتی لیول ہو، ڈسٹرکٹ لیول ہو، پروونشل لیول ہو، فیڈرل لیول ہو، الیکشن سے حکومت اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھاگ رہی ہیں۔ یہ کب تک بھاگیں گی؟ بھاگنے والا ایک دن ضرور تھک ہار کے گر پڑتا ہے، لیکن یہ ان کو عقل نہیں آ رہی کہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے رفع دفع کر کے پاکستان کے بارے میں کوئی بہتر سوچ لائی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا، اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، سردیاں انجوائے کیجیے گا، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔